السلام علیکم دوستوں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج آپ کو ایک سچا واقعہ سنا رہے ہیں۔ بھارت کے ضلع جالندھر سے کوئی فتح شاہ ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنے ماموں مرحوم کا واقعہ، اور یہ تقریباً 40 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے ماموں امین سپریڈنٹ جیل راولپنڈی کے عہدے سے پینشن پا کر اور ماڈل ٹاؤن لاہور کے ایف بلاک میں مستقل رہائش پذیر ہو گئے۔ ان دنوں میں بھی عارضی طور پر ان کی کوٹھی سے چند منٹ کے فاصلے پر مقیم تھا۔ شام کو فارغ وقت میں کبھی کبھی ان کے پاس سلام کرنے چلا جاتا تھا۔ وہ بہت ہمدرد اور شفیق بزرگ تھے، اصولوں کی پابندی کرتے تھے اور دوسروں سے بھی اصولوں کی پابندی کرواتے تھے۔ شادی انہوں نے کی نہیں تھی، اس لیے ان کے گھر کا ماحول جو ہے وہ تھوڑا سا سونا سونا رہتا تھا۔ البتہ گرمی کے موسم میں بہت گہما گہمی ہوتی تھی اس روز، جب ان کے عزیز و قریب آئس کریم پارٹی کے لیے جمع ہوتے تھے۔ آئس کریم وہ بہت شوق سے خود تیار کرتے تھے۔ ایک روز شطرنج کا ذکر آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ شطرنج کھیل لیتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہر چھٹی والے دن پھر ناشتہ ادھر ہی آ کے کیا کرنا اور اس کے بعد شطرنج کی بازی لگے گی۔ ایک روز صبح کے وقت ان کے یہاں پہنچا تو لان میں بیٹھے ہوئے ایک زخمی پرندے کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ اس کی حفاظت کے مد نظر ایک پنجرہ منگوا لیا گیا۔ روز مرہ اس کے زخم صاف کر کے دوا لگاتے، اس کے دانے پانی کا خیال رکھتے اور تندرست ہونے پر اسے جنگل میں چھوڑ آئے۔ وہ میرے رشتے کے ماموں تھے۔ ایک روز ان کی ہمشیرہ کا ملازم سندھ سے ان کے لیے بطور خاص سوغات لے کر آیا۔ 15-20 کالے تیتر تھے۔ تو تیتر کا گوشت تو میری کمزوری تھا۔ میں نے عرض کیا ماموں جان مجھے بھی 2-4 تیتر مل جائیں، لیکن انہوں نے ٹال دیا۔ 2-3 روز بعد معلوم ہوا کہ سارے تیتروں کو وہ جنگل میں چھوڑ آئے۔ میں نے اپنی محرومی اور مایوسی ظاہر کی تو بہت پیار سے مجھے سمجھایا کہ دیکھو جنگلی پرندوں کو آزاد دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے اور ان کی جان کیسے لے لیتا۔ اس کے بعد فرمانے لگے کہ اس کے پس منظر میں ایک اہم واقعہ ہے، اور یہ میری جوانی کا واقعہ ہے۔ اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اب یہ ماموں جان فرما رہے ہیں کہ اس وقت میری جوانی کی عمر تھی، تعلیم مکمل کر کے ملازمت کی اور اپنے آبائی گاؤں میں انتظار کی گھڑیاں گزار رہا تھا۔ ایک روز بائیں کان میں ہلکا سا درد ہوا۔ میں نے کوئی اہمیت نہیں دی، گھریلو چٹکلے آزماتا رہا، مگر درد میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دہو گڑی میں کوئی طبی سہولت تو میسر تھی نہیں، اس لیے دہو گڑی سے 3-4 میل دور سرکاری اسپتال سے رجوع کیا۔ ڈاکٹر نے سرسری سا معائنہ کر کے بتایا کہ کان کے اندر کوئی معمولی سا ورم ہے، چند دن میں آرام آ جائے گا۔ کان میں ڈالنے کی دوا دے دی۔ 10-15 روز علاج جاری رہا، لیکن درد میں کمی کی بجائے اضافہ ہو گیا۔ جالندھر کے ایک سرجن کے پاس لے گئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے اندر کان میں ایک گہرا زخم ہے اور اس کا آپریشن بہت ضروری ہے، اس کے لیے ممبئی جانا پڑے گا۔ طے یہ پایا کہ میں اپنے بہنوئی کے پاس حیدرآباد دکن جاؤں اور وہاں سے پھر میں بمبئی جا کے علاج کرواؤں، وہاں پہ سہولتیں موجود ہوں گی۔ حیدرآباد دکن پہنچ کے ڈاکٹروں کو دکھایا تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ بمبئی جائیں، اور اس کان میں ناسور ہے۔ ڈاکٹر نے ڈراپ ڈالنے کے لیے دیا اور بتایا کہ جی اس کا علاج یہاں پہ نہیں ہے، اس کا علاج انگلستان میں ہوگا۔ اب انگلستان جانا کون سا آسان تھا، لیکن خیر رقم کی فراہمی تک مجبوراً گاؤں میں ہی رہنا پڑا۔ دعائیں کرنے لگا۔ دعائیں کرنے سے تکلیف میں تو کمی نہیں ہوئی، لیکن ذہنی سکون میسر آ گیا۔ اچھا، اس میں میرا صبح کی سیر کا پروگرام جو تھا وہ ڈیلی ہوتا تھا۔ بیماری کے باعث جو تھا فاصلہ تھوڑا سا میں نے کم کر دیا، کم چلنا شروع کر دیا، لیکن صبح کی سیر ضرور کرتا تھا۔ گاؤں میں پکی سڑک تو تھی نہیں، اس لیے گاؤں کی آبادی کے قریب سے جو ریلوے لائن گزرتی تھی اس کو سیر کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ایک روز سیر سے واپسی پر زمین میں لرزش محسوس ہوئی۔ مڑ کر دیکھا تو ٹرین آ رہی تھی۔ عین اسی وقت سامنے نظر پڑی تو دیکھا 2 لائنوں کے درمیان لکڑی کے سلیپر پر ایک کچھوا پیٹھ کے بل پڑا ہوا ہے۔ خیال آیا کہ یہ بیچارہ تو کچلا جائے گا، لیکن ٹرین سر پہ آ گئی تھی۔ اب اپنی جان کا بھی خوف تھا، لیکن اللہ نے اتنی ہمت دی کہ پلک جھپکنے میں جست لگا کے کچھوے کو اٹھایا اور ریلوے لائن سے نیچے اتر گیا۔ حواس باختگی کا یہ عالم تھا کہ ٹرین کی گڑگڑاہٹ کے علاوہ اور کسی چیز کا احساس باقی نہیں تھا۔ ٹرین گزر گئی تو میں نے دیکھا کہ
कछुए को हाथों में लिए खड़ा हुआ हूँ। हवास ठिकाने आए। अब मैंने आगे चल के देखा कि नज़दीकी एक गड्ढा है और उसमें थोड़ा सा पानी है। इस गड्ढे के किनारे पे मैंने कछुए को पेट के बल रख के और वापस अपने गांव की तरफ चल दिया। अभी 1 कदम भी नहीं चला था कि एक इंसानी आवाज़ कानों में पड़ी, जा, तूने हम पर रहम किया, अल्लाह तेरे ऊपर रहम करेगा। पलट कर देखा तो गड्ढे के किनारे ना कछुआ था ना और कोई शय। बिलाशुबा ये आवाज़ वाज़ा मुझे सुनाई दी। चंद लम्हे मैं गुमसुम खड़ा रहा, कुछ खौफ कुछ घबराहट का मिला जुला एहसास। लेकिन बहुत जल्द ये घबराहट दूर हो गई और मैं मुतमईन होके घर की जानिब रवाना हो गया। दिन तो खैर जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन रात आई तो अपनी हालत कुछ बेहतर महसूस हुई। खाना भी कदरे रग़बत से खाया, नींद भी बेहतर आई। सुबह को तरोताज़ा उठा, दिन भर दर्द में कमी होती रही, रात को बुखार भी नहीं हुआ। गर्ज के चंद दिन में भला चंगा हो गया और बम्बई से दवाइयाँ मौसूल होने तक उनकी ज़रूरत ही बाकी नहीं रही। एहतियातन जालंधर जाकर सर्जन को दिखाया तो मालूम हुआ कि कान के अंदर कोई ख़राबी बाकी नहीं है। वो दिन और आज का दिन, वो तकलीफ़ दोबारा कभी नहीं हुई। तो भाई ये है पसे मंज़र जानवरों से मेरी मोहब्बत। मेरे मामू इंसानों के साथ साथ जानवरों से और परिंदों से भी बहुत हमदर्दी करते थे और मौजूदा साइंसी दौर में शायद ये सरगुज़िश्त नाकाबिल यकीन हो, किसी को यकीन ना आए, लेकिन मामू अमीन के किरदार के मंज़र में मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये सरगुज़िश्त हर्फ बहर्फ सही है, क्योंकि मामू अमीन झूठ नहीं बोलते थे। और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी ये सच्ची कहानी, सच्चा वाक़या? और दोस्तों, आप लोगों से एक बात कहनी थी, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, कि हम अगर अपने वीडियोज़ में लाइक करने के लिए नहीं कहते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग तो कुछ ध्यान दे लिया करें, बग़ैर कहे लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। और ये बात हम आप पे भरोसे और यकीन की वजह से कह रहे हैं, क्योंकि हमें आप लोगों पे भरोसा है, अपने दोस्तों पे यकीन है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।